बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी नेम अब्बू की बेटी। नरमीन बिटिया अब्बा की फालिज ज़िदा ज़ुबान से मुश्किल ये लफ्ज़ अदा हुए थे। उन्हें सूप पिला साथ साथ टिश्यू से उनका मुंह साफ़ करते हुए वो वहीं गुंग हो गई। बुत बनी वो यकटिक अपने बाप को देख रही थी। वक्त ठहर गया था या नहीं, लेकिन वो और उसका दिल जैसे ठहर गए थे। क्या कहा अब्बा? क्या कहा अभी आपने? बेटी कहा मुझे। उसका हलक आंसुओं से भर गया था। अल्फाज को यकजा करके अदा करने में उसे बहुत वक्त लगा था। ज़िंदगी के इन 40 सालों में कितनी मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने उसे कभी बेटी, बेटा या बिटिया जैसे किसी कलमा मोहब्बत से नवाजा होगा। सारी हयाती की खंगाल में उसे कोई एक पल भी ऐसा याद न आया जब उन्होंने उसे बेटी कहा हो। आता भी तो कैसे? ऐसा कोई पल गुजरा ही कहाँ था, ना उसके बचपन में, ना लड़कपन और ना जवानी में। सूप के प्याले को कपकपाते हाथों से एक तरफ रखकर वो बाहर चली गई। सुनकर भी उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अम्मा को बताना चाहती थी, वो रोना चाहती थी। उसकी ज़िंदगी भर की उदासी अब ख़त्म होने वाली थी। इस खुशी में वो थोड़ा और उदास होना चाहती थी। नरमीन बिटिया, अब्बा की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। अब्बा जो उसके लाड के अब्बी थे, वो उसे अपनी बेटी ही नहीं मानते थे। वो उससे नफ़रत करते थे। वो तो उसे बहुत प्यारे थे, लेकिन वो उन्हें कभी भी प्यारी नहीं रही थी। वो उनकी तरफ से हर तरह के लाड से हमेशा महरूम ही रही थी। लेकिन आज इस पल 40 साला तुब्बा को 70 साला मोइन चिश्ती ने अपनी बेटी कहा था, तब जब वो खुद मफलूज हो चुके थे और उसे मफलूक कर चुके थे। उसे देख देख कर अम्मा कितना तड़प तड़प कर रोया करती थीं। उसके हाथों को चूमकर, उसके माथे के बोसे लेकर, उसके बालों की खुशबू सूंघकर। मेरी बिटिया, मेरी लाडली कह कह कर थकती नहीं थी। वो उन्हीं की तो बिटिया थी, उन्हीं की लाडली गुड़िया, बर्फ़ी की डली रुई का गाला, मोहब्बत का वो अकलौता इस्तारा जो उनकी जुमला ज़िंदगी का पूरा बाब था। और अब्बा की तो वो दूर दूर तक कुछ लगती ही नहीं थी। तभी वो उसे देखते तक नहीं थे, लेकिन वो छुप छुप कर उन्हें देखा करती थी। उनके लिबास की बास अपने अंदर उतारा करती थी। मंडेर चढ़ी उनके लौट आने, चोरी छुपे उनके जूते पॉलिश करती, उनके वज़ू के लोटे को पानी से भर भर रखा करती थी। उनकी जराबें बुनियान अम्मा को बताए बगैर धो डालती थी। उनकी किताबों पर से गर्द झाड़ती। उनका बिस्तर सोने से पहले तैयार करते। वो उनकी लंबी ज़िंदगी के लिए दुआएं किया करती थी। वो उनकी वही बेटी थी जो कभी किसी प्यार करने वाले, नखरे नाज उठाने वाले बाप की हो सकती है, लेकिन वो वाले अब्बा नहीं थे जो अच्छी बुरी, ऐसी वैसी हर तरह की औलाद के लिए दिल को कुशादा और बाहों को वार रखते हैं। उसके बाप की मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत पर अम्मा का दिल कट जाता था। वो मुंह छुपाए उसे बिना बताए रोया करती थी। वो अब्बा की बिटिया भले ना सही, वो तो उसके अब्बी थे। बिटिया लफ्ज़ को पूरे 40 साल लगे थे अदा होने में। अब्बा को उसे बेटी मान लेने में। वो अम्मा की तस्वीर के सामने आकर खड़ी हो गई। आंसू अभी तक उसकी आंखें भगो रहे थे। वो उन्हें बता रही थी कि उनका शौहर आज उसका बाप बन गया है, वो आज इब्बी की बिटिया बन गई है। लेकिन अम्मा ना ये मंज़र देख सकती थी, ना अब्बा के मुंह से निकली बात सुन सकती थी। अम्मा की अब्बा से शादी सिर्फ़ और सिर्फ दादा की ज़िद थी। अम्मा दादा की अकलौती यतीम भांजी थीं और अब्बा दादा के अकलौते बेटे थे। यतीम भांजी को सहारा देने के लिए दादा ने ज़बरदस्ती अब्बा का रिश्ता अम्मा से तय कर दिया था। अगर तुमने राबिया से शादी नहीं की तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बेटा भी था। वो तो आप अब भी भूल गए हैं। आपको भांजी इतनी अजीज़ हो गई है कि आपने बेटे की कुर्बानी का सोच लिया है। अब्बा किसी तौर दादा के फ़ैसले से खुश नहीं थे। मुझे बेटा उससे ज़्यादा अजीज़ है, तभी मैंने भांजी को कुर्बान करने का सोचा है। दादा अब्बा के मजाज से वाकिफ़ थे। उनके साथ किसी साबर औरत का गुजारा ही मुमकिन था, और अम्मा से ज़्यादा साबर लड़की उनकी नज़रों में कोई नहीं थी। अब्बा का गुस्सा अब्बा के ही सर चढ़ कर बोला करता था। उनकी अदावत और गुस्से का ख़ानदान में शोहरा था। यहाँ भिपरे और वहाँ सब बर्बाद कर डाला। बर्बाद तो अब्बा ने अम्मा की ज़िंदगी भी कर डाली थी। दादा इतने ज़िद्दी ना होते तो अम्मा की ज़िंदगी ऐसे बेमोल ना होती। इस साबर औरत को अपनी ज़िंदगी सब्र के घूंट भर भर कर न गुजारनी पड़ती। अम्मा शादीशुदा ज़िंदगी की इन 30 बहारों में कभी अब्बा की नज़रों में
بیوی کا مقام نہ حاصل کر سکیں۔ دکھ انہیں اس بات کا نہیں تھا کہ وہ بیوی نہ بن سکیں، دکھ تو اس بات کا تھا کہ ابا نے ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو بھی کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اماں نے نرمین کے وجود کی اپنی کوکھ میں موجودگی کو اکیلے ہی سہا تھا۔ وہ خالصتاً ان کی اولاد ٹھہرائی گئی تھی، جس سے ابا کا قریب کا ہو کر بھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب نرمین پیدا ہوئی تو ابا کو ایک خصوصی تو کیا عمومی سی بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے بیٹی کی طرف نظر بھر کر تو کیا ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر اس جگہ سے اٹھ کر چلے جاتے تھے جہاں اماں نرمین کو لے کر بیٹھتیں۔ اسی لیے نرمین کی پیدائش سے ہی انہوں نے اپنا کمرہ الگ کر لیا تھا۔ وہ اس کے وجود سے بالکل اسی طرح بھاگتے تھے جیسے اماں کے وجود سے۔ اتنا سب قابل قبول ہو جاتا اگر اس روز ابا اماں کو وہ سب نہ کہہ دیتے جو شریف تو کیا کوئی بد کردار عورت بھی سننا گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کہیں سے بھی میری اولاد نہیں ہے، نہ جانے کس کی نشانی تم میرے سر ڈال رہی ہو۔ اماں کے لیے شادی شدہ زندگی کے 2 سالوں کی تذلیل ایک طرف تھی اور یہ تذلیل ایک طرف تھی۔ ابا نے ڈھکے چھپے الفاظ میں انہیں بد کردار نہیں کہا تھا، صاف صاف کہا تھا۔ بد کردار ہونے کی گالی نہیں دی تھی، تمانچہ دے مارا تھا۔ تہمت ایسا ناسور ہے جو کردار والوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ اماں نے ایک نظر نرمین کو دیکھا اور دوسری نظر معین الدین چشتی کو۔ نرمین جو بنی بنائی ابا کی پرچھائی تھی، لیکن وہ نصیب اپنی ماں کا چرا لائی تھی۔ وہ ماں جو اس کے باپ کے ہاتھوں خود ٹھکرا دی گئی تھی، تو وہ کیسے اپنائی جاتی؟ یہ خون تو آپ کا ہی ہے معین الدین صاحب، دعا کرتی ہوں آپ کے خون میں آپ کا اثر نہ ہو، ورنہ آپ کا بڑھاپا کون دیکھے گا؟ اماں اولاد کو ملنے والی گالی پر بلبلا اٹھی تھی۔ دعا تھی یا بد دعا، وہ خود کو دینے سے روک نہیں سکی تھیں۔ پھر ابا بھری محفل میں اسے ٹھکرانے لگے اور ساری زندگی ٹھکراتے ہی رہے۔ کہاں سے لگتی ہے یہ میری اولاد؟ میں تو اسے اپنی بیٹی مانتا ہی نہیں۔ دادا تو رہے نہیں تھے۔ خاندان کے باقی بزرگ ابا کی زبان بندی کے لیے ہاتھ جوڑ جوڑ کر منتیں کر کر کے تھک چکے تھے، لیکن ابا کہاں کسی کی سننے والے تھے۔ پتہ نہیں وہ اماں سے بدلہ لے رہے تھے یا دادا ابا سے۔ ہم سب کی زندگیاں جہنم بنا کر وہ اپنی جنت میں خوش تھے۔ اماں سے ان کی شادی ہو جانا ایسا گناہ تھا جس کی معافی دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ نرمین کی سہیلیاں ابا کو دیکھ کر کہتیں، تمہاری مونچھیں لگا دو تو تم اپنے ابا کا روپ دھار لوگی، ہو بہو ان کی تصویر ہو۔ اور اداسی اس کے اندر اور بھی گھر کر لیتی تھی اور وہ اماں سے چھپ کر رویا کرتی تھی، لیکن اماں کو بھی نہ جانے کون سا طلسم تھا کہ فوراً جان جاتی کہ وہ روئی ہے۔ بیویوں کو تو لاکھوں مرد پاؤں میں رگھیٹتے ہیں، لیکن اولاد تو آنکھوں کا نور ہوتی ہے۔ کیسا باپ ہے جس نے اولاد کو بھی کچھ نہ جانا، پورے حق سے تسلیم نہ کرتا، آدھی زبان سے ہی کر لیتا؟ خاندان کے بزرگ اظہار خیال کرتے رہتے تھے۔ اماں بھرائی آنکھوں کو چادر کے پلو سے پونچھ رگڑ دیتی۔ اس کی شادی بھی اماں نے خود طے کی تھی۔ ابا نے تو صاف کہہ دیا تھا، مجھ سے کیا صلاح کیا مشورہ، جب میں اسے بیٹی مانتا ہی نہیں ہوں تو۔ اور وہ بابل کی دہلیز سے باپ کی دعاؤں کے بغیر رخصت کر دی گئی۔ اماں تو جیسے اس کی رخصتی کے انتظار میں تھیں کہ خود ایک دن بھی نہ لگایا رخصت ہونے میں، اور اس نے پہلی بار ابا کو خاموش دیکھا تھا۔ اماں کے وجود میں اتری موت کی ٹھنڈ جیسے ابا کے آر پار بھی ہوئی تھی اور ان کا وجود منجمد کر ڈالا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ اکیلے اور بیمار پڑ گئے تھے۔ کیا ہم ابا کے پاس جا کر نہیں رہ سکتے؟ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا۔ تم ایسے باپ کی بات کر رہی ہو جس کی تم بیٹی نہیں ہو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، ہوں تو میں ان کی بیٹی ہی۔ کیسے پیارے دل کی تھی وہ۔ پھر وہ ابا کی تنہائی کے خیال سے ان سے اجازت لیے بنا ان کے پاس رہنے لگی تھی۔ وہ اس سے مخاطب ہونے لگے تھے، چاہے ضرورت کے تحت ہی صحیح۔ اسے بلا لیتے تھے، بھلے کام کروانے کے لیے ہی صحیح۔ نرمین کے لیے تو جیسے یہ بھی بہت تھا، وہ ابا کے کہے بنا ان کے سارے کام کر دیتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی ماں کیا کرتی تھی۔ ابا یہ دیکھ کر اور بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ ان کے سامنے کھانا رکھتی تو کھانا ٹھنڈا پڑ جاتا تھا، مگر ان کی سوچ جیسے کسی مقام پہ نہ رکتی تھی۔ وہ ان کے کپڑے استری کر کے دینے جاتی تو وہ ہاتھ بڑھانا بھول جاتے تھے، بس کپڑوں کو اور اسے دیکھے جاتے۔ تمہارے ابا اپنی ساری زندگی کی زیادتیوں پر پچھتا رہے ہیں۔ مونس نے جیسے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ تو کہہ کیوں نہیں دیتے؟ بس ایک بار کہہ دیں، میں سب بھول کر ان کے گلے سے لگ جاؤں گی۔ کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا نرمین،
اور کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ انا مرد کی ہو یا عورت کی، مٹی سے بنی صراحی نہیں ہوتی کہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ جائے۔ اتنے سالوں کا خلا ہے، اتنی جلدی پار نہیں ہوگا۔ ان کی انا آڑے آ رہی ہے۔ اس نے آہ سی بھری، وہ سسکنے لگی تھی۔ میری خواہش ہے کہ ابا مجھے ایک بار بیٹی کہہ دے، پہلی بار، آخری بار۔ ابا نے اتنے سال ایسے ہی گزار دیے، لیکن کبھی کچھ نہیں کہا، کوئی حرف ندامت یا اظہار محبت، کچھ بھی نہیں۔ کیا باپ کا دل ایسا بھی پتھر ہو سکتا ہے جس پر اولاد کی محبت قطرہ قطرہ گرے اور پھر بھی وہ موم نہ ہو؟ کیا میری محبت میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ میرے باپ کے دل کو میرے لیے کشادہ کر دے؟ وہ آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگا لیں۔ وہ اپنے حقیقی باپ کو حقیقی طور پر پانے کے لیے تڑپ ہی تو رہی تھی۔ پھر انہیں فالج کا اٹیک ہوا تو وہ بستر سے لگ گئے۔ ان کا دایاں حصہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ نرمین اب پہلے سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھنے لگی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے بس اس خدمت گزار ماں کی خدمت گزار بیٹی کو تکتے رہتے، مگر کہتے کچھ نہیں تھے۔ نرمین ان کی آنکھوں کی نمی سے سمجھ جاتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بس وہ ایک بار ان کے منہ سے اپنے لیے ان کی بیٹی ہونے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وہ اعزاز اسے مل چکا تھا۔ اس نے اماں کی تصویر کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اور ابا نے آج اتنے برسوں میں پہلی بار مجھے بیٹی مانا ہے، بیٹی کہا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی تھیں اماں، خون میں بہت کشش ہوتی ہے۔ یہ خونی رشتوں کو کھینچ کھانچ کر سینے سے لگا دیتی ہے۔ یہ موتیوں کی وہ لڑی ہوتی ہے جو ٹوٹ کر بھی نہیں بکھرتی، بکھرتی ہے تو پھر سے جڑ جاتی ہے۔ والدین سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا ہم پر فرض ہے۔ وہ چاہے کیسا بھی سلوک کریں ہمارے ساتھ، ہمیں بدلے میں اف بھی نہیں کرنا۔ باپ کا دل بھی ماں کے دل کی طرح موم ہی ہوتا ہے اماں، بس کبھی کبھی انا اس موم کو پتھر بنا دیتی ہے۔ میری قطرہ قطرہ محبت نے ابی کے دل کو پگھلا دیا ہے۔ اب میں ان کے سینے پر سر رکھ کر اپنے سارے غم کہہ دوں گی۔ وہ میری پیشانی چوم لیں گے اور میں بھول جاؤں گی کہ میرا اور ان کا ماضی کیا رہا ہے۔ یاد رکھوں گی تو بس اتنا کہ وہ میرے پیارے ابی ہیں اور میں ان کی بیٹی۔